السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی آیت سورہ نور کی بہت بڑی ہے، تو اس لیے جو بات پوری ہو رہی ہے تو وہاں پر سے میں اس کی تفسیر سمجھاؤں گی لفظی معنوں کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بزدنی علم، سب سے پہلے تلاوت، اور چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں تک اشتاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ یہاں پر روکیں گے کیونکہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہو رہی ہے اور آیت بھی بہت بڑی ہے اور یہاں پر مطلب پورا نکلتا ہے۔ چلیے سمجھاتی ہوں۔ یہ وہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود ان پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھائے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ بلائنڈ لوگ ہیں، مرد ہو یا عورتیں، تو وہ ایک معذور ہو گئے ہیں، ان کے اندھا پن آ گیا ہے، وہ ان کو دکھتا نہیں۔ تو پہلے جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ مسکینوں کا ان کا مال بچا کے رکھنا ہے، ان کے مال میں اپنا مال ملا کر کچھ کرنا نہیں ہے، یعنی مسکینوں اور یتیم پر بہت وعیدوں سے یہ مسلمان ایمان والے ڈر گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ جوان ہوئے تک ان کے مال کو حفاظت سے رکھنا ہے۔ تو اب وہ لوگ صحابی رضی اللہ عنہم ان کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کھا سکتے ہیں، ہاں، گھر والے سب مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے، اور اندھا تو اندھا ہے تو وہ کس طریقے سے کھاتا ہے وہ، اور یہ اندھے کھا کر ڈر جاتے تھے کہ ہم زیادہ تو نہیں کھا رہے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کھائے یا کم، کیسا بھی کھائے، کیونکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کو دکھتا نہیں، وہ منہ پہ یہ وہ لگا لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آداب سکھایا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو آپ چلیے سمجھتے ہیں اس کو لفظی معنوں کے ساتھ۔ لیسا نہیں، علی الاعمی اندھے پر، امیون ہم پڑھے ہیں نا سورہ بقرہ میں، بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ تو لوگ کفار، یہ منافقین کیسے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، وہ نہیں لوٹتے، ان پر تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیے ہیں آنکھوں پر، تو ان پر کوئی یہ اعمیٰ وہ اندھے نہیں ہیں، بلکہ یہ جس کو دکھتا نہیں وہ اندھے ہیں یہاں پر، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، حرجن کوئی گناہ، جی کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ولا اور نہ علی المریض مریض پر، ولا علی الاعرج یعنی لنگڑے پر، یعنی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اعرج لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں ہے، حرجن کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ولا اور نہ علی المریض مریضوں پر بھی، یعنی جہاد کے لیے جب جاتے تھے تو یہ جو بیمار ہے، ضعیف ہے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، وہ بھی کیا کرتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ ہم معذور ہو گئے ہیں، کیا ہم کو نیکی ملے گی، نہیں ملے گی،
پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں، گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا۔ تو اب جو مریض ہے، جو جا نہیں سکتے، وہ لوگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، حرجن کوئی حرج، ولا علی انفسکم، اور تمہارے نفسوں پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ان یہ کہ تأکلو، تم کھا سکتے ہو، یعنی سب مل کر کھا لے تو اللہ کی برکت ہوگی۔ اکلا نہیں کہے بلکہ تأکلو، تم سب کھا لو، یعنی سب مل کر کھا لو۔ یہ وہ بات بھی چل رہی ہے کہ کوئی قافلہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا، کوئی خاندان والے گھر چھوڑ کر چلے جاتے، میاں بیوی گھر چھوڑ کے چلے جاتے، اور گھر میں کون رہتا ہے کہ ان کے غلام رہتے ہیں، تو ان پر کچھ بھی کھا لے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ مہمان کے پاس ان کی چابی ہے، تو وہ مہمان بھی کیا کرتا ہے، وہ ان کے پاس سے جا کے کھانا کھا سکتا ہے، کیونکہ چابی وہ ان کے پاس رکھے ہیں، تو وہ چابی ہے نا، رکھوالا ہے، تو ان کے فریج میں سے ان کا کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے۔ ہاں، بھر پیٹ کھا لے، مگر سمیٹ کر نہ لے جائے گھر میں، کیونکہ وہ امانت ہے نہ کھانا، تو صرف کھانا وہ کھا لے تو وہ بہتر ہے۔ وہ بھر نہیں سکتا، سامان کی طرح وہ بھر نہیں سکتا ان کا کھانا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم کھا لو من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، اپنے گھروں میں سے، او بیوتی آبائکم، اور کیا کہہ رہے ہیں، اپنے باپوں کے گھروں میں سے۔ یعنی اب دیکھیے، ماں باپ کے جو ننیال ہے اور کیا ہے سسرالی رشتہ ہے، بچے ان کے گھروں میں سے جا کے کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صاف کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈر گئے تھے نا وہ لوگ۔ او یا بیوتی امہاتکم، اور اپنی ماؤں کے گھروں میں سے بھی وہ بچے جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ماؤں کے یہ ننیال کا بھی الگ گھر ہوتا نا، تو کھا سکتے ہیں۔ او بیوتی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے وہ کھا سکتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں او بیوتی اخواتکم، یا اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی بہنوں کے، اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھروں میں سے بھی وہ کھا سکتے، کیونکہ بہن کا کھانا نہیں کھانا اور وہاں پر پانی نہیں پینا، یہ رواج پہلے سے بھی چلتے ہوئے آیا ہے کہ بہن کا سسرال کا کھانا نہیں کھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ صاحب اسلام میں تو ایسا نہیں فرمائے ہیں کہ کھا سکتے بہن کے گھر پہ بھی جا کے۔ اور کہہ رہے ہیں او بیوتی اعمامکم، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے چاچایوں کے، امیون یعنی چاچا، تو اپنے چاچایوں کے گھروں سے بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوتی اماتکم، اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں سے بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوتی اخوالکم، اور اپنے ماماؤں کے گھروں میں بھی جا کے وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں او بیوتی خالاتکم، خالایوں کے بھی گھر پہ جا کے کھانا وہ کھا سکتا ہے۔ اپنی خالہ بولتے ہیں نا، خالہ ماں ہوتی ہے، دوسری ماں ہوتی ہے۔ اور آگے ہیں او ما ملکتم، اور تمام مالک بنے ہو، مفاتیحہ، ان کے چابیوں کے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں چابی ہے، تم پر بھروسہ رکھتے ہیں، جیسے کہ پڑوسی ہے، پڑوسی کے پاس ہم جا کے کہیں پر جاتے ہیں تو چابی رکھ دیتے ہیں، تو پڑوسی اگر کھولتا ہے، کچھ چیز لے لیتا ہے، تو تم ہی اس کو حفاظت کے لیے دیے تھے گھر، تو وہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ لے سکتا ہے وہ۔ او صدیقکم، اور کہہ رہے ہیں اپنے دوست کے گھر سے بھی جا کے وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ لیسا نہیں علیکم، تم پر جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر کھانا کھا لیتے ہو، ان تأکلو، اور یہ کہ تم سب کھاؤ، جمیعاً، کیا کریں، اکٹھے بن کر کھاؤ، یعنی سب جڑ کر کھاؤ، اکیلے اکیلے۔ آج کل تو کیسا رواج چل رہا ہے، ٹی وی دیکھ لیتے ہوئے کھا رہے ہیں، اکیلے پن سے کھا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، بچے چاہ رہے ہیں کہ اکیلا پن ہی بہتر رہتا، ان کو وہی اچھا دکھ رہا ہے، مگر جب کھانا کھائے تو مل کر، جیسے جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھے تو اجر ہے 27 درجے کا، ویسے ہی کھانا مل کر کھائے تو اس میں برکت ہے۔ او اشتاتا، اور کہہ رہی ہیں اشتاتا کی ملیں الگ الگ،
تم سب کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بتا رہے اسلام اتنا پیارا اتنا اچھا ہے کہ پورے حقوق ہر چیز کا حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آج کے سبق میں ہم یہی پڑھے ہیں کہ ہندوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے بھی کھا سکتا ہے اور ان کا مذاق نہیں اڑائے، اور یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار یہ رشتہ دار بتائے ہیں نا خاندان والے، وہاں پر بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ سب مل کر کھائے، یہ بتا رہے ہیں آج کے سبق میں۔ بہت ہی آسان سبق تھا۔ چلیے چلتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔